الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كما ورد سورة البقر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے اور ہماری ناخدائی کی حقیقت کوئی کیا جانے زمین خشک پر اکثر چلا دی کشتیاں ہم نے اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، اللہ رب العزت جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اسے آزماتا ہے۔ کبھی خوش کر کے آزماتا ہے، کبھی تکلیفیں دے کر آزماتا ہے، اور بالخصوص اہل ایمان سے تو قرآن میں کئی جگہ کہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور اور بالضرور آزمائیں گے۔ سورہ بقر کی مشہور اور معروف آیت مبارکہ جو پڑھی ہے، اس میں اللہ اہل ایمان سے فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور تمہارے مالوں کے نقصانات سے، والانفس اور تمہاری جانوں سے، والثمرات اور تمہاری اولادوں سے۔ ان آزمائش میں، اس امتحان میں جو بھی کامیاب ہوگا، میرے محبوب وبشر الصابرین، تو ایسے صابرین کو، صبر کرنے والوں کو آپ ہماری طرف سے بشارت دے دیں، خوشخبری سنا دیں، اس لیے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ہمارے ایسے بندوں پر کوئی پریشانی آتی ہے، کسی مصیبت سے انہیں دوچار ہونا پڑتا ہے، تو ان کی زبانوں پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہے، ہماری تو جان ہو تب، مال ہو تب، جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے
اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے جس میں بیک وقت 5 چیزوں کا ذکر ہوا ہے: خوف کا، بھوک کا، مالی نقصانات کا اور جانی نقصانات کا اور اولاد کا۔ عزیزان محترم، آج بہت اہم رات ہے اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی ان نفوس قدسیہ کی شان میں ہے اور ان کے امتحانات پر ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑے امتحان سے گزارا تھا، جن کو ہم شہدائے کربلا کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت جب آزماتا ہے اور اس آزمائش میں، اس امتحان میں، جب وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے ہر تکلیف برداشت کر کے اس امتحان کے راستے سے گزرتا ہے تو رب بہت خوش ہوتا ہے۔ کبھی اسے ہنسا کر آزماتا ہے اور خوش ہوتا ہے، کبھی رلا کر آزماتا ہے اور خوش ہوتا ہے، کبھی اپنے اس بندے کا اسے ہنسنا بڑا اچھا لگتا ہے اور کبھی اپنے اس بندے کا اسے رونا بڑا اچھا لگتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جتنا وہ ہنستا ہے بندہ اتنا رب کو پیار آتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جتنا روتا ہے اس کے رونے پر پیار آتا ہے۔ ایک سوال ہوگا کہ ہنسنے پر پیار آنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن رونے پر پیار کیسے آتا ہے؟ تو ایک مثال دیتا ہوا میں گزروں کہ ہم بھی بچے کو کبھی ہنساتے ہیں، گدگدا کر ہنساتے ہیں، کھلونے سے ہنساتے ہیں، بیٹا ہو، بیٹی ہو، نواسا ہو، نواسی ہو، پوتا ہو، بھتیجا ہو، بھتیجی ہو، وہ آغوش میں پلنے والا بچہ جو چل نہیں سکتا لیکن ہم اسے کبھی ہنساتے ہیں، وہ جتنی کلکوری مارتا ہے اتنا پیار آتا ہے۔ اسے کبھی گدگدائیں گے، کبھی کھلونے سے ہنسائیں گے، جتنا وہ ہنستا رہے گا اتنا پیار بڑھتا رہے گا۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اس بچے کا رونا بڑا پیارا لگتا ہے، ہم اسے کچھ بسکٹ دیں، چاکلیٹ دیں، اس کے سامنے کوئی ایسی چیز دیں جس کی طرف وہ بچہ آئے لپ کے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو جب ہاتھ بڑھاتا ہے تو ہم ہاتھ کو اپنے واپس کھینچ لیتے ہیں، وہ روتا ہے، اس کا رونا بڑا پیارا لگتا ہے۔ پھر ہاتھ بڑھاتے ہیں، پھر وہ لینا چاہتا ہے، پھر وہ پریشان ہو کر پھر اور زور سے روتا ہے، جتنا وہ زور سے روتا ہے اتنا ہی پیار آتا ہے اس میں۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل رب بھی اپنے بندوں سے کبھی ہنسا کر پیار کرتا ہے، کبھی رلا کر پیار کرتا ہے، کبھی اپنے اس محبوب بندے کا رونا بڑا اچھا لگتا ہے، کبھی اس کا ہنسنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے آزمائیں گے، لشکر سامنے ہوگا، دیکھیں گے کہ اس وقت کیا کرتے ہو تم، اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے، اس کے سامنے سر جھکا لیتے ہو یا ہماری محبت اور ہماری اطاعت کا دامن تھامتے ہو۔ کبھی بھوک سے آزمائیں گے، فاقے ہوں گے گھر میں تمہارے، پھر دیکھیں گے کہ تم کس طرف جاتے ہو۔ اپنا پیٹ، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے
ہمارے باغی بنتے ہو یا ہمارے وفادار ہو کر رہتے ہو؟ کبھی نقصانات سے آزمائیں گے، مال خسارے میں جائے گا، اچانک نقصان ہو جائے گا، سب کچھ ختم بھی ہو جائے گا۔ اس وقت دیکھیں گے ہماری محبت، ہماری وفاداری اور ہماری اطاعت کا دامن تمہارے ہاتھ میں رہتا ہے، یا گریہ اوزانی اور وائویلا کر کے ہمارا در چھوڑ کر کسی مخلوق کے در پر جا کر کے گھٹنے ٹیکتے ہو۔ کبھی بچوں سے آزمائیں گے، اولاد سے آزمائیں گے، کبھی ایسا وقت بھی آئے گا ہماری راہ میں پیش کرنا پڑے گا، تب دیکھیں گے۔ کبھی خود تمہاری جانوں سے آزمائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ 5 پرچے ہیں امتحان کے، اور تاریخ انسانیت میں بڑے بڑی آزمائشیں ہوئیں، انبیاء کرام کی بھی ہوئیں، صالحین کی بھی ہوئیں، صحابہ کرام کی بھی آزمائشیں ہوئیں، اور بڑی بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑا، بڑے بڑے حادثات سے گزرنا پڑا، لیکن تاریخ انسانیت میں یہ امتحان کے 5 سوال بیک وقت کسی کو حل کرنے کے لیے نہیں دیے گئے سوائے نواسۂ رسول کے، جو میدان کربلا میں یہ پرچہ دیا گیا ان کو حل کرنے کے لیے۔ خوف کا عالم یہ تھا، 22,000 کا لشکر ہے یزیدی۔ بھوک کا عالم یہ ہے کہ 3 سے 4 دن ہو چکے ہیں، بچوں کے منہ میں ماں کا دودھ تک نہیں گیا ہے، پانی کا قطرہ تک نہیں گیا ہے۔ مال کا معاملہ یہ ہے، جو بھی زیادہ راہ تھا سب لوٹ لیا گیا، خیمے جلا دیے گئے، آگ لگا دی گئی، کچھ بھی نہیں بچا۔ والثمرات، اولاد کا معاملہ یہ ہے کہ 6 مہینے کے بچے سے لے کر 18 برس 22 برس کہ کڑی الجوان بیٹا، بھتیجا، بھائی، بھانجے سب شہید کر دیے گئے۔ والانفس کا معاملہ یہ ہے کہ 72 زخم نواسۂ رسول کے جسم پر ہیں، اور صبر و استقلال کا معاملہ یہ ہے، رضاعت کا معاملہ یہ ہے، رب کی رضا کا معاملہ یہ ہے کہ 72 زخم کھا کر کے بھی اس خون آلود پیشانی کو زمین پر رکھ کر اس زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی۔ یہ وہ امتحان ہے جو تاریخ انسانیت میں نواسۂ رسول کے علاوہ کسی کا نہیں ہوا ہے، اور کامیابی کا معاملہ یہ ہے کہ 100 کے 100 نمبر ملے ہیں الحمدللہ۔ آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا کہ یزید نے اعلان حکومت کیا، گورنروں سے بیعت لی، مدینے میں بھی آرڈر پہنچا، اور نواسۂ رسول سے بیعت لینے پر زور دیا گیا۔ نواسۂ رسول نے بیعت نہیں کی، مکہ آ گئے، اہل کوفہ نے دہائی دی، نواسۂ رسول آ جائیے، ہم یزید بدبخت ظالم کی خلافت کو کبھی قبول نہیں کر سکتے، مر جائیں گے ہم لیکن نہیں مانیں گے اس کو امیر المومنین۔ خطوں پہ خط پہنچے، ہزاروں کی تعداد میں خطوط پہنچے، دہائی دی گئی، راستہ کچھ نہ بچا، عذر شرعی نہیں تھا۔ اپنے نمائندے کی حیثیت سے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا اور کہا وہاں جائیے، آپ جو بھی حالات ہوں ہمیں آگاہ کریں، ہمارا جو اقدام ہوگا وہ آپ کی خبر آنے پر ہی ہوگا۔ مسلم بن عقیل پہنچے، چند دنوں میں 22 سے 25 ہزار لوگوں نے بیعت کر لی، اور 7 جینے اور 7 مرنے کی قسمیں کھائیں، اور نواسۂ رسول کے ساتھ رہ کر
اور ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کا وعدہ کیا، خط لکھ دیا۔ مسلم بن عقیل نے حالات سازگار ہیں، اب آپ کا آنا لازم ہے۔ ادھر یزیدی جو ذہن رکھنے والے اور حمایتی لوگ جو تھے، انہوں نے یہ خبر دمشق تک پہنچا دی۔ نعمان بن بشیر جو گورنر ہیں کوفہ کے، ان کو معزول کیا گیا اور نیا گورنر ابن زیاد کو بھیج دیا گیا۔ اس نے آن کر کسی کو خریدا، کسی کو ڈرایا، کسی کو دھمکایا، اور وہ کوفیوں کا جو بناوٹی عشق کا بھوت تھا وہ سب اترنا شروع ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ایک وقت آ گیا کہ 500 لوگ نماز میں امام مسلم کے پیچھے نیت باندھتے ہیں ان کی اقتداء میں، اور جب سلام پھیرتے ہیں کوئی بھی پیچھے نہیں رکتا ہے۔ ہانی بن عروہ ان کے مکان میں رہے، جاسوسوں نے وہاں بھی پتہ لگا لیا، اور علاقے کا کوتوال اپنے ساتھ میں ایک پولیس کا بہت بڑا دستہ لے کر اس نے ہانی بن عروہ کے مکان کی تلاشی بھی لی۔ وہاں سے آپ منتقل ہو کر ایک محب اہل بیت تھی، ایک عورت جس کا نام طوا آتا ہے، اس کے گھر میں رہے۔ پھر پتہ چل گیا، لہذا اس گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور جنگ شروع ہوئی، زخمی ہو گئے۔ اس کوتوال نے جس کا نام محمد بن اشعث ہے، اس نے امان کا وعدہ کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی، گورنر ہاؤس لے کر کے پہنچا اور ابن زیاد کے سامنے بٹھال دیا۔ مسلم بن عقیل ہیں، یہ خانوادہ رسول ہیں۔ اس نے بہت سارے ایسے جملے کہے جو ہم زبان پہ نہیں لا سکتے۔ غرض یہ ہے کہ اس نے جو بھی کہنا تھا زبانی، وہ زبانی تو کہا ہی۔ آپ نے جب سمجھ لیا کہ یہ میری شہادت یقینی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے، میں چاہتا ہوں کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو میں کسی کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ صرف اسی کی حد تک رہیں اور وہ میری 3 باتوں پر عمل کریں۔ آپ نے نظر دوڑائی، عمر ابن سعد کھڑا تھا۔ یہ عمر ابن سعد کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور اس سے کہا، دیکھ تو ایسے صحابی کا بیٹا ہے کہ جسے آقا علیہ السلام نے اس زمینی فرش پر ہی جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی تھی، ان میں تیرے باپ بھی تھے۔ تو ایسے صحابی کا بیٹا ہے جس نے شاہ کسریٰ کے محلوں کو فتح کیا ہے، جو فاتح ایران ہے۔ میری 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں پر عمل کر لے۔ نمبر 1، کسی کا نام بتایا، اس سے میں نے قرض لیا تھا، وہ میرا قرض میرے گھر والوں سے لے کر کے دے دینا۔ دوسرے، میری لاش کو دفن کرا دینا۔ اور تیسرے، ایک بہت بڑے سانحات سے میں تجھے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے بدقسمتی سے خط لکھ دیا ہے نواسِ رسول کو، حالات سازگار ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ اہل کوفہ بعد میں بدعہدی کریں گے اور بے وفائی کریں گے۔ وہ خط پہنچ چکا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ روانہ ہو جائیں، تو جتنی جلدی ہو سکے انہیں اطلاع کرا دے کہ وہ کوفہ نہ آئے۔ اور آپ نے فرمایا، دیکھ ان باتوں کو، 3 باتوں کو اس سے ذکر مت کرنا۔ آپ ہٹے۔ ابن زیاد نے پوچھا کیا باتیں تھیں، لیکن نہیں روک سکا، لالچ تھا اس کو رے کی حکومت کا۔ اسے گورنر بنایا جانا تھا رے کا،
اور اس گورنری کے بدلے میں سر چاہیے تھا ابن زیاد کو نواسے رسول کا. اس نے تینوں باتیں بتا دی اور اس نے سختی سے منع کیا کہ نواسے رسول تک اطلاع نہیں پہنچے. یہ تینوں باتیں جس نے انہوں نے بتائی ہیں نواسے رسول تک اطلاع مت پہنچانا. جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے وہ تو جان دے یا مت دے، لاش کا معاملہ ہم خود کریں گے. اس دن اتفاق سے 3 ذی الحجہ ہے اور 3 ذی الحجہ 60 ہجری ہے. آپ گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جایا گیا، پولیس والے لے کر گئے پکڑ کے، اور آخری چھت پر جا کر اور راستے کی طرف کھڑا کر کے ایک ظالم نے آپ کی گردن پر تلوار ماری اور سر کٹ کے نیچے گر گیا اور آپ کی شہادت ہو گئی. شروعات ہو گئی. گھوڑوں سے لاش کو روندا گیا، بے حرمتی کی گئی، مسئلہ کیا گیا. ادھر یہ شہادت ہوئی 3 ذی الحجہ کو. اسی 3 ذی الحجہ کو کیونکہ خط پہنچ چکا تھا، نواسے رسول مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے. مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد اعلان ہوا ابن زیاد کی طرف سے، گورنر کی طرف سے، 2 بچے بھی آئے تھے ان کو بھی تلاش کرو. لیکن آپ نے کیونکہ جب ہانی بن عروہ کو قید کیا تھا تو اپنے بچوں کو آپ نے قاضی شرح کے پاس رکھ دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ دیکھو کوئی قافلہ مکہ یا مدینہ جاتا ہو تو میرے بچوں کو وہاں پہنچا دینا. آپ کی شہادت ہوگی. قاضی شرح نے اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ بیٹا دیکھ کوئی قافلہ آیا ہوا ہو تو ذرا پتہ نکال. بیٹے نے کہا ہاں ایک قافلہ آیا ہوا ہے. دونوں بچوں کو لے کر کے گیا. قافلہ جا چکا تھا، گرد و غبار نظر آ رہا تھا، شام کا وقت تھا. اس نے کہا اس گرد و غبار پر بھاگو، اس راستے پر بھاگو، تم وہ قافلہ پکڑ لو گے، اسی کے ساتھ میں چلے جانا. دونوں بچے، دونوں بھائی 8 برس 10 برس یا 6 برس یا 8 برس ننھے پیروں سے رات بھر بھاگتے رہے. لیکن جب صبح ہوئی تو وہیں کھڑے تھے جہاں سے چلے تھے. یہ ہے داستان کربلا، کوئی قصہ نہیں ہے. یہ ہوا ہے. اور کیا کیا ہوا ہے تصور نہیں کر سکتے. کہ کروں گا سوال ایک آپ سے. ابھی صبح ہوئی، بچے پکڑے گئے، جیل میں ڈال دیا. جو دیکھتا تھا ان بچوں پر ترس آتا تھا. جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا مشکور نام کا، محب اہل بیت تھا. اس سے رہا نہیں گیا. اس نے ایک دن شام کو پلان بنایا اور بچوں کو سمجھایا، ایک انگوٹھی دکھا، دیکھو بیٹا میں تمہیں راستے پر ڈلواؤں گا، اس راستے کو چھوڑنا مت، اسی راستے پر چلے جانا، چلتے رہنا چلتے رہنا. اس راستے پر چل کے جب تمہیں کوئی پولیس والا پکڑے تو یہ انگوٹھی دکھا دینا، اس لیے کہ وہ میرا بھائی ہوگا. تمہیں راستے میں پولیس اب وہاں ملے گی جہاں پولیس اسٹیشن بنا ہوگا، اور وہ پکڑنے والا، تلاشی لینے والا میرا بھائی ہوگا، وہ تمہیں چھوڑ دے گا. بچے پھر چلے رات بھر. مشیت کچھ اور تھی. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. مشیت کچھ اور تھی. بچے رات بھر پھر چلتے رہے، پھر چلتے رہے. صبح رہے، صبح ہوئی تو پھر وہیں کھڑے تھے جہاں سے شروع کیا تھا سفر. ڈر گئے بچے. ایک پانی کا ہاؤس ٹائپ تھا جس کو چھوٹا سا تالاب کہہ لیں تو درست ہوگا. اس پر ایک درخت کھڑا تھا، بہت پرانا، کوہ بن گئی تھی اس کی. اس میں بچے گھس گئے. صبح صبح کا وقت ہے. ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی. اس نے پانی میں جب اس پیڑ کا عکس دیکھا تو اسے اس پیڑ کی کوہ میں 2 مرجھائے ہوئے پھول نظر آئے. اس نے پانی بھرا اور مڑ کر جب دیکھا تو ان بچوں کو دیکھا. وہ گھر لے آئی. خادمہ تھی، وہ کنیز تھی کسی کی. اپنی مالکن سے اس نے کہا کہ دیکھیے یہ 2 بچے لائی ہوں، پتہ نہیں کون بچے ہیں. اس عورت نے پوچھا بیٹے تم کون ہو؟ بچے رونے لگے. کہا مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں. وہ چیخ مار کر رو پڑی. محب اہل بیت تھی وہ. اس نے کہا رے تم تو یتیم ہو گئے، تمہارے باپ کو تو شہید کر دیا، دھوکہ دے دیا انہوں نے بلا کر. اس نے ہاتھ منہ دھلایا، جو اس کے گھر میں تیار تھا وہ کھلایا.
بچوں کو دن بھر رکھا، شام ہوئی اپنے کمرے میں بچوں کو سلا دیا۔ ادھر اعلان ہو گیا، ابن زیاد کو پتہ چلا کہ جیل سے بچوں کو فرار کر دیا گیا، مشکور کو زد و کوب کیا گیا، اس کو معزول بھی کر دیا گیا، سزائیں بھی دی گئی، اور اعلان کر دیا گیا جو مسلم بن عقیل کے بچوں کو لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ یہی عورت جس کے گھر میں بچے ہیں، اس کا شوہر یا بیٹا نام حارث آتا ہے، شرابی تھا، اعلان سنا، اپنے گھوڑے پر چڑھ کر دن بھر کوفے کے جنگلوں میں گھومتا رہا، بچے مل جائیں گے تو انعام ملے گا، شراب کے نشے میں تھا، رات کو آیا، گھوڑا بھی مر گیا اس کا، کھانا انہا مانگا، الٹا سیدھا کھانا کھا کے لیٹ گیا۔ ادھر فجر کا وقت ہوا، دونوں بھائیوں نے خواب دیکھا، باپ کو دیکھا خواب میں، چیخ مار کر دونوں بھائی رو پڑے۔ آواز جب رونے کی آئی تو حارث اٹھا، اس نے کہا میرے گھر میں آواز کس کی ہے؟ دروازہ کھولا، اندر گیا، پوچھا کون ہو تم؟ بچے سمجھے ہم جس گھر میں ہیں یہ تو ہمارے ہمدرد ہی ہیں۔ اس نے کہا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، میرے گھر میں چھپے ہوئے ہو، دن بھر ڈھونڈتا رہا، گھوڑا بھی مر گیا۔ دونوں بچوں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح ہوئی، بچوں کو پکڑ کے گھوڑا مانگ کر لایا، اس پر ایسے پھینکا جیسے اناج کی بوری گدھے کے کمر پر پھینکی جاتی ہے۔ اس کی عورت نے روکا، نادان، کل قیامت میں فاطمہ کو کیا جواب دے گا؟ نادان، کل میدان محشر میں کیا جواب دے گا مصطفیٰ کو؟ مگر اس کی نہیں سنی، دھکا دیا، وہ گر گئی۔ دونوں بچوں کو لے کر کے چلا، دریا کے کنارے پہنچا، دونوں کو نیچے پھینکا، تلوار نکالی۔ بچے کہتے تھے کیوں مار رہے ہو؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ احساس کریں ہم، مہینوں مسکراہٹ بھولیں گے، احساس کریں ہم، ترقی ایسے نہیں ہوگی، عزت ایسے نہیں ملے گی۔ اسلام کی وفاداری خالی نعرے لگانے سے نہیں ہو سکتی۔ اسلام کا حق طواف کر لینے سے، روزے رکھ لینے سے، زکوٰۃ دے لینے سے یا نماز پڑھ لینے سے ہی ادا نہیں ہو سکتا۔ نیک صرف نماز نہیں بنا سکتی، نیک نماز نہیں بنا سکتی، نہ بنایا ہے کسی کو صرف نماز میں، صرف نماز میں، صرف روزے رکھ لینا ہی نیک بنانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ حج کر لینے سے صرف نیک نہیں بن سکتا۔ ہاں، جو نیک ہوتا ہے جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نیکی میں ترقی ہو جاتی ہے، روزہ رکھتا ہے، روزہ اس کی نیکی کے میں اضافہ کر دیتا ہے، حج اس کی نیکی میں اضافہ کرتا ہے، لیکن نیکی کچھ اور ہے۔ پوچھا تھا کسی نے جنید بغدادی سے کہ نیکی کیا ہے؟ جنید بغدادی نے فرمایا نیکی ہے ادب، نیکی ہے ادب۔ اب ادب کا مفہوم ہر شخص الگ الگ لیتا ہے۔ معروف کرخی سے پوچھا کہ ادب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ادب یہ ہے کہ جو اللہ نے ذمہ حقوق رکھے ہیں انہیں، اور جو اللہ نے اپنے بندوں کے حقوق رکھے ہیں انہیں خوش دلی کے ساتھ، وقت پر، محبت کے ساتھ ادا کرنے کا نام ادب ہے یہ، اور اس کا نام نیکی ہے یہ۔ اس لیے نیکی جو ہے وہ چند چیزوں کا نام نہیں ہے۔ دین کے لیے اخلاص، مخلصین لہ الدین، جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک عزت ہو، ترقی ہو، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ آپ نعروں کے طور پر اتحاد کر سکتے ہیں، آپ اسٹیج پر ایک جگہ بیٹھ کر دوسروں کو دکھا سکتے ہیں ہمارے اندر اتحاد، اتحاد نہیں ہو سکتا ایسے، محبت نہیں ہو سکتی ایسی۔ اور اس لیے
ضمناً یہ بات کہتا چلو، ڈھونگ ہے سب، جھوٹ ہے سب، اتحاد نہیں ہو سکتا ایسا امت میں۔ حسینیت اور یزیدیت کبھی متحد نہیں ہو سکتی۔ کبھی متحد نہیں ہو سکتی۔ حضرت آدم اور شیطان میں اتحاد ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم میں اور نمرود میں اتحاد ہوا یا ہو سکتا تھا؟ نہیں۔ حضرت موسیٰ میں فرعون میں اتحاد؟ نہیں۔ ابو جہل میں اور مصطفیٰ میں؟ ہرگز نہیں۔ ابو لہب میں اور ابو بکر و عمر اور علی میں؟ ہرگز نہیں۔ ایسی چلے آئیے، اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اتحاد ہوگا ایک ہی شرط پر، اپنی غلطی پر نادم ہونا۔ اتحاد ہوگا ایک ہی شرط پر، دین کے لیے مخلص ہونا، جہاں جہاں کمیاں ہیں ان کو دور کرنا۔ اگر اتحاد چاہتے ہو، اخبارات میں روزانہ آتا ہے یہ فرقہ بندی کب ختم ہوگی، اس کو ختم کر دیا جائے، ایک مٹھی ہو جاؤ، تمہارا وجود نہیں رہے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اتحاد بتاؤں کیسے ہوگا؟ اگر اتحاد کرنا ہے تو آؤ اور ان کتابوں کو چوراہے پر جلاؤ جن میں لکھا گیا ہے کہ نواس رسول معاذ اللہ باغی تھا۔ ان کتابوں کو جلاؤ جس میں لکھا گیا ہے کہ رسول کا علم اور شیطان کا علم معاذ اللہ برابر ہے۔ ان کتابوں کو جلاؤ کہ جس میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ ان کتابوں کو پہلے چوراہے پر جلاؤ کہ جن میں لکھا ہے کہ معاذ اللہ رب بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ ان کتابوں کو جلاؤ جن میں لکھا ہے کہ وسیلہ رسول شرک ہے، میلاد منانا شرک ہے۔ پہلے ان کتابوں کو چوراہے پر جلاؤ اور اپنی غلطیوں سے توبہ کرو اور پھر ایک دوسرے سے گلے ملو، پھر اتحاد ہوگا۔ وفادار بنو مصطفیٰ کے، ایسے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ کربلا کچھ سوال کرتا ہے، ہم سے مطالبہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ الغرض دو ننھے پھول ہیں، لے جا کر کے دریا کے کنارے پر پھینکا، گھوڑے کی پشت پہ سے تلوار نکالی۔ کیوں مارتے ہو ہمیں؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ ثم قست قلوبکم، اللہ نے جو فرمایا نا کہ تمہارے دل کتنے سخت ہو گئے۔ او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پتھروں سے بھی برے ہو گئے، پتھروں سے بھی پانی نکلتا ہے، پتھر بھی اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں۔ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ تلوار نکالی، جو بڑا بھائی تھا اس کی طرف تلوار جب چلائی تو چھوٹا بھائی کود کر اس کے آگے آ گیا۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے سامنے اپنے بڑے بھائی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، پہلے میری گردن کاٹو۔ اس نے ہاتھ سے اسے ہٹا کر وہ آگے بڑھا، اس نے کہا نہیں، میں اپنی نظروں کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، پہلے میری گردن کاٹ۔ اے ہے، آج بھائی کو بھائی آگے بڑھا دیتا، پہلے اس کی گردن کاٹ لے، میری بچ جائے، اس کی کاٹ میری بچے۔ الغرض یہ کہ اس ملعون نے جب تلوار اٹھائی تو دونوں بھائیوں نے ہاتھ پھیلایا اور اس طریقے سے دونوں بھائی معانقے میں آ گئے۔ ایک دوسرے نے ایک دوسرے کی کولیا میں لے لیا، آغوش میں لے لیا، گردنیں برابر ہوئی، ظالم نے تلوار ماری، دو ننھے پھول گوبھی کے پھولوں کی طرح کٹ کر دور گرے، یہ بھی شہید ہو گئے۔ تھیلے میں ڈال کر سروں کو لے کر کے بھاگا، گورنر ہاؤس پہنچا، ابن زیاد کے سامنے سر رکھ دیے، لیجئے انعام دے دیجئے میرا۔ کاہے کا انعام لے گا؟ سر لایا ہوں۔ کس کے سر ہیں؟ مسلم بن عقیل کے بچوں کے۔ اس نے کہا تجھ سے کس نے کہا تھا ان کا سر کاٹنے کے لیے؟ مجھے تو یزید کو واپس دینا تھے۔ یہ سپاہی کو بلایا، کہا اس کا سر کاٹ لو لے جا کر۔
لے جایا گیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور ملتا بھی یہی ہے پھر۔ الغرض ادھر بچوں کی بھی شہادت ہو گئی، مسلم بن عقیل کی بھی شہادت ہو گئی، ادھر 3 ذی الحجہ کو امام علی مقام اپنے اہل و عیال کو لے کر اور چند محبان اہل بیت کو لے کر مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کون کون تھا ساتھ میں؟ 3 صاحبزادے ہیں آپ کے ساتھ میں، حضرت علی اکبر ہیں، دوسرے علی اوسط ہیں جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، تیسرے علی اصغر ہیں۔ آپ کی ازواج میں سے حضرت علی اصغر کی والدہ ہیں اور حضرت شہر بانو ہیں، ایک بیٹی آپ کی ہیں حضرت سکینہ جو 7 برس کی ہیں، ایک بہن آپ کی ہیں حضرت زینب، 2 بھانجے آپ کے ہیں جن کا نام عون اور دوسرے کا محمد ہے، 4 بھتیجے آپ کے ساتھ میں ہیں، حضرت قاسم بن حسن ہیں، حضرت عبداللہ بن حسن ہیں، حضرت عمر بن حسن ہیں، حضرت ابو بکر بن حسن ہیں، اور یہ چاروں کے چاروں شہید ہوئے میدان کربلا۔ آپ کے بھائی ہیں ساتھ میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوسرے نکاح سے دوسری بیوی سے تھے، جن کا نام حضرت عباس ہے، جن کو علمبردار کہتے ہیں، دوسرے حضرت عثمان ہیں، پھر عبداللہ بن علی ہیں، محمد بن علی ہیں، جعفر بن علی ہیں، یہ بھی شہید ہوئے۔ مسلم بن عقیل جو شہید ہو گئے ان کے 3 بھائی ہیں، ان کی بیٹی ساتھ میں چھوٹی سی۔ الغرض 72 یا 82 افراد پر یہ نفوس قدسیہ کا مشتمل قافلہ مکہ سے کوفہ کی طرف رواں دواں ہے۔ ایک مقام آیا جس کو مقام حاجر کہتے ہیں، وہاں آپ نے قیام کیا۔ آپ کے ایک محب اہل بیت میں سے ایک نام ظہیر کا، حضرت ظہیر سے کہا ظہیر ہمیں خط لکھتے ہیں، تم تیزی کے ساتھ جاؤ کیونکہ ہمارے ساتھ میں بچے ہیں، عورت ہیں، ہمیں تھوڑا رک رک کے آنا پڑ رہا ہے، یہ تیز اونٹنی لے لو، تم رکو مت، کم قیام کرو اور کوفہ پہنچو، انہیں بتا دو ہم راستے میں آ چکے ہیں۔ حضرت ظہیر پہنچے، راستے میں پکڑ لیا گیا، جب حد میں پہنچے کوفہ کی، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، ان کو بھی شہید کر دیا۔ مقام حاجر سے پھر آج جب چلے تو مقام ثعلبیہ پر پہنچے، وہاں جب قیام کیا اور صبح جب ہوئی تو دیکھا ہے گھڑ سوار کوئی گھوڑے پر آ رہا ہے، وہ قریب آیا اور اس نے کہا کہ آپ تو نواس رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا آپ کے لیے خبر ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی ہے اور حضرت مسلم بن عقیل کو اور 2 ان کے ننھے ننھے بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ یہاں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفے والوں کی بے وفائی کا علم ہوا۔ آپ نے کہا کہ جو ساتھ میں تھے، آپ نے کہا تم لوگ واپس چلے جاؤ، یزید کو اور یزیدیوں کو حسین سے غرض ہے، تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم لوگ واپس جاؤ۔ لیکن کسی نے بھی واپس لوٹنے سے سمجھ لیجئے انکار کر دیا، ان کا ہم واپس نہیں جائیں گے، چلیں گے آگے۔ مقام ثعلبیہ پر پہنچے، جب یہ خبر ملی تو پھر وہاں کچھ دیر قیام کر کے اور پھر آپ چل پڑے۔ غرض یہ ہے کہ رات گزر گئی، چاند ہو گیا، صبح کا جب سورج طلوع ہوا ہے تو محرم کی پہلی تاریخ لگ گئی اور 61 ہجری لگ گئی۔ ادھر سورج نے شعائیں ڈالی، ادھر جب نظارہ نظر آنے لگا سامنے کا تو دیکھا کہ 1000 کا لشکر مسلح طور پر کھڑا ہے، مقام ذی حشم پر دن بدھ کا ہے، اور جیسے ہی آپ کی سواریاں جب پہنچی ہیں تو اس 1000 کے لشکر نے اپنے نرغے میں آپ کو لے لیا۔ بڑے پیارے اشعار ہیں یہ، اور اس کی منظر کشی کرتے ہیں اس سفر کی کہ تھے حالت سفر میں 72 نجوم ماں، تھے حالت سفر میں 72 نجوم ماں، اور میر کارواں تھے
حسین آسماں پنا اور میر کارواں تھے، حسین آسماں پنا کوفے کو جا رہے تھے، ملی جب شہید گاہ، کوفے کو جا رہے تھے، ملی جب شہید گاہ، تو دیکھا کہ سربراہی حر میں ہے ایک سپاہ، دیکھا کہ سربراہی حر میں ہے ایک سپاہ، وہ لشکری تھے شمر لعیبت نہاد کے، وہ لشکری تھے شمر لعیبت نہاد کے، اور بھیجے ہوئے تھے حکم سے ابن زیاد کے، اور اب فوجیوں کے گھیرے میں تھے آسماں جناب، اب فوجیوں کے گھیرے میں تھے آسماں جناب، یوں مسکرائے تھال میں جیسے کہ ماہتاب، اور گلشن میں جس طرح سے کھلتا ہوا گلاب، گلشن میں جس طرح سے کھلتا ہوا گلاب، جنت کے نوجوانوں کے سردار کا خطاب، جنت کے نوجوانوں کے سردار کا خطاب۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ 1000 کے لشکر نے گھیرہ بندی کر لی، آپ سمجھ گئے، پھر آپ نے اس وقت پھر سمجھایا ساتھیوں کو، جو گھر والے بھی تھے، محبان اہل بیت بھی تھے، کہا دیکھو یزید کو غرض حسین سے ہے، تم لوگ چلے جاؤ۔ اور آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو، دیکھو نظر سے نظر ملتی ہے تو مروت ہوتی ہے، میں آنکھیں بند کیے لیتا ہوں۔ اس شعر میں وہ منظر کشی کری ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تم ایک کام کرو چلے جاؤ، اور آنکھیں ہماری بند ہوں گی تو مروت تھوڑا کم ہوگی، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ کہ ہم آنکھیں موند لیتے ہیں، جانا ہو جسے وہ جائے، ہم آنکھیں موند لیتے ہیں، جانا ہو جسے وہ جائے۔ ارے ان کوفیوں نے سینکڑوں خط لکھے تب ہم آئے، ان کوفیوں نے سینکڑوں خط لکھے تب ہم آئے۔ اگلے شعر میں جو خلاصہ کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت وہ کون ہوئے؟ حضرت حسین کے خالو۔ حضرت علی کی شہادت وہ کون ہوئے؟ والد۔ اور حضرت حسن کی شہادت وہ کون ہوئے؟ بھائی۔ اور اس شعر میں اس کی منظر کشی کری ہے کہ خالو کے بعد ابا پہ تھا قاتلوں کا وار، کہ خالو کے بعد ابا پہ تھا قاتلوں کا وار، دیکھا نماز پڑھتے تو خنجر دیا اتار، اور پھر بھائی جان کو بھی کیا زہر کا شکار، پھر بھائی جان کو بھی کیا زہر کا شکار، ایک ہم ہی رہ گئے تھے تو نشانہ سو اب کی بار، کہ شاید نماز ہی میں ہمیں بھی کرے شہید، شاید نماز ہی میں
ہمیں بھی کرے شہید، ان دھوکے باز لومڑی زیادوں سے کیا بعید، ان دھوکے باز لومڑی زیادوں سے کیا بعید، تھے حالت سفر میں 72 نجوم ماں۔ الغرض جو 1000 کا لشکر، اس کا سپہ سالار حر بن یزید تمیمی ہے، اس نے محاصرہ کر لیا۔ آپ نے اس سے کہا ہم آئے نہیں ہیں خود، ہمیں خط لکھے ہیں، آپ نے دکھائے تھیلے وہ۔ حر بن یزید تمیمی نے کہا دیکھیے نواز رسول، میں مجبور ہوں، ڈیوٹی پر ہوں، اور گورنر کا آرڈر ہے میرے لیے کہ میں آپ کو محاصرے میں لے لوں۔ اب نیا جب تک کوئی آرڈر نہیں آ جاتا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور آپ رک جائیے یہیں پر۔ غرض یہ ہے کہ کافی گفت و شنید ہوئی اور باتیں چیتیں ہو کر وقت گزرتا رہا، ظہر کا وقت آ گیا۔ آپ نے کہا نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا بالکل حضور نماز پڑھیں گے۔ آپ نے کہا تم اپنی جماعت علیحدہ کرو گے، ہمارے پیچھے پڑھو گے؟ تو حر نے کہا نہیں، ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ آپ نواز رسول ہیں۔ نماز ظہر ادا ہوئی، نماز عصر، مغرب، عشاء، یہاں تک کہ رات گزری۔ رات جب گزری تو صبح کو آپ نے پھر تیاری کا حکم دیا۔ اس نے کہا نواز رسول آپ یہیں رکے رہیے، جائیے مت جب تک کوئی نیا آرڈر نہیں آ جاتا۔ آپ نے کہا نہیں، میں رکوں گا تو نہیں، میں جاؤں گا۔ غرض یہ ہے کہ وہ روکنا چاہتا تھا، مگر آپ سواریوں پر سوار ہونے کا حکم دے دیا اور چل پڑے۔ آج 2 تاریخ ہے محرم کی، پہلی تاریخ گزر گئی، بدھ کا دن تھا، اب جمعرات کا دن، یہ 2 تاریخ ہو گئی۔ بس تھوڑی دور چلے تھے، اتنے میں نیا آرڈر آ گیا، اور اس میں وہ گھڑ سوار آیا، وہ حر بن یزید تمیمی کے پاس پہنچا اور کچھ کہا تو حر بن یزید تمیمی نے نواز رسول سے کہا دیکھیں نیا آرڈر آ گیا، اور سختی کے ساتھ آیا ہے کہ میں آپ کو ایسی جگہ پر اتار دوں کہ جو چٹیل میدان ہو، جہاں سایہ دار درخت نہ ہو، پانی بھی آپ سے دور ہو۔ غرض یہ ہے کہ آپ چلتے چلتے بات ہو رہی ہے، ایک میدان آ گیا۔ آپ نے پوچھا حر یہ میدان کون سا؟ اچھا یہ جگہ کون سی؟ اس نے کہا یہ کربلا ہے۔ بس آپ نے کہا یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ ہمارے امتحان کا سینٹر ہے، جو 56 برس پہلے ہم نے تقریباً 6 برس تک اپنے نانا جان کے سینے پر لیٹ کر جس امتحان کے پرچے کی تیاری کی ہے، وہ جو سینٹر جہاں پڑے گا اس کا نام ہم نے نانا جان سے بھی سنا کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا، اپنے بابا سے بھی سنا کہ میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا، اور اپنی ماں سے بھی سنا۔ یہی وہ ہمارے امتحان کا سینٹر ہے جہاں ہمیں امتحان دینا ہے، اور اب ہم یہیں پر اتریں گے، یہیں ہمارے کجاوے کھلیں گے، یہیں ہمارے خیمے لگیں گے۔ اور آپ نے پھر حکم دے دیا اپنے اہل بیت کو کہ یہیں پر کجاوے اتارو اور خیمے لگا لو۔ اس کربلا میں آپ نے خیمے لگا دیا۔ شام ہو گئی، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن آ گیا، وقت گزرتا رہا، ادھر لشکر پہ لشکر آتا رہا، فوج کی تعداد بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ 6 تاریخ ہو گئی، پیر کا دن ہو گیا، 6 تاریخ منگل کا دن۔ 6 تاریخ جب ہوئی اور منگل کا دن جب ہوا تو 6 تاریخ کی شام جب ہوئی ہے تو 6 تاریخ کی شام تک 22,000 کا لشکر ابن زیاد نے کربلا کی دھرتی پر اتار دیا نواز رسول سے لڑنے کے لیے۔ 22,000 کا لشکر کس سے لڑنے آئے ہیں اور جنگ ہوگی کس سے؟ اور جب صبح کو 7 تاریخ کا سورج نکلا ہے اور رات کے اندھیرے کو چیر کر اس نے جب اپنی شعائیں زمین پر ڈالی ہیں تو حجاج بن عمر 500 سپاہیوں کو لے کر نہر فرات کے کنارے پر جا کر کے پہرا لگا دیا، پانی نہیں دیا جائے گا۔
پانی بند کر دو، اور پانی بند کر دیا گیا۔ گھوڑے پیئیں، سوار پیئیں، منع مت کیجیے۔ گھوڑے پیئیں، سوار پیئیں، منع مت کیجیے، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے۔ جانتے ہیں آپ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ایک بہت گناہگار شخص تھا، بہت گناہگار تھا، اس کے دامن میں کوئی نیکی نہ تھی، واجب الجہنم ہو چکا تھا، جہنم اس کے اوپر واجب ہو گئی تھی، بخشش کا کوئی راستہ نہ تھا، پوری زندگی گناہ کرتا رہا، جہنم کا مستحق بن گیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے سے ایک دن پہلے وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، پیاسا تھا، پیاس لگی تھی، پانی نہیں مل رہا تھا اسے، ویرانے میں تھا، جنگل میں تھا، پانی کی تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے، اس طرف کو چل پڑا، دیکھا وہاں ایک کنواں تھا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مختلف جملوں کے ساتھ میں یہ حدیث ملے گی آپ کو۔ وہ اس کنویں پر پہنچا، لیکن ڈول نہ تھا، رسی نہ تھی، مگر تھا پیاسا۔ ہمت کی، کنویں کے نیچ اندر اترنے لگا۔ کنویں کی جو دیواریں تھیں اس میں جگہ جگہ پیر رکھنے کے کھڈے ٹائپ تھے، اس میں ہمت کر کے اترا، پانی پی لیا، ہمت کر کے باہر آیا، لیکن جیسی باہر آیا تو دیکھا ایک کتا کھڑا تھا، زبان نکالے ہوئے ہانپ رہا تھا، پیاسا تھا وہ بھی۔ اس کتے کو دیکھ کر سوچا یہ بھی پیاسا ہے، کیوں نہ اسے پانی پلا دوں۔ ہمت کر کے پھر نیچے اترا، سر پر جو کپڑا تھا اسے بھگویا، اور پھر ہمت کر کے باہر آیا، وہ کپڑا کتے کے منہ پر نچوڑا، پھر اترا، پھر واپس آیا، پھر اترا، پھر واپس آیا۔ میرے آقا نے فرمایا یہاں تک کہ کتے کو سیراب کر دیا۔ دوسرا دن ہوا، اس کی موت ہو گئی، عذاب کے فرشتے آ گئے، جہنم کے فرشتے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں تم ہٹو، جنت کے فرشتوں کو حکم دیا تم جاؤ، اس کو لے کر آؤ اور اس کی روح کو لے کر آؤ، یہ جنتی ہے۔ پوچھا مولا یہ تو جہنمی تھا، فرمایا ہاں یہ جہنمی تھا، لیکن رب نے فرمایا اس نے کل میری مخلوق میں سے ایک مخلوق کو، ایک کتے کو پانی پلا دیا، اس پانی پلانے کے عوض میں، اس کے بدلے میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے، جنت دے دی اس کو۔ ایک کتے کو پانی پلانے کے عوض میں جنت مل جائے، جس کے نانا کوثر کے مالک ہوں، جن کے نانا جنت کے مالک ہوں، جن کے نانا نے دین دیا، جن کے نانا نے اسلام دیا، ایمان دیا، سب کچھ دیا، ان کے اوپر پانی بند کرنے والوں کی وکالت کرنے والوں، انہیں جنتی بنانے والوں، ان کا نام ادب سے لینے والوں، انہیں امیر المومنین کہنے والوں، ڈرو اللہ کے انتقام سے، ڈرو اللہ کے انتقام سے، مت کرو بغاوت، انجام بہت برا ہوتا ہے بغاوت کا اللہ سے بغاوت مت کرو۔ جنگ بدر ہوئی، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ جنگ بدر میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن مارا گیا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، جس کا نام ابو جہل تھا، زخمی تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا۔ حضرت علی کا گزر ہوا، حضرت علی نے فرمایا ابو جہل بول، کس کا نعرہ بلند ہوا؟ ہمارے رب کا نعرہ بلند ہوا یا تمہارے جھوٹے معبودوں کا نعرہ بلند ہوا؟ ابو جہل نے کہا علی اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، پانی پلا دو۔ حضرت علی کہہ کر چلے آئے، حضور سے کہا ابو جہل موت کے قریب ہے، واقعہ بتایا، آخر میں کہا کہ پانی مانگ رہا تھا۔ میرے آقا نے کہا علی بھاگ کر جاؤ، جلدی جاؤ اور ابو جہل کو پانی پلا دو۔ اس لیے کہ پانی پلانا، یہ مت دیکھو وہ دشمن ہے، یہ بھی مت دیکھو کہ ہمارا
قتل پر آمادہ تھا. یہ بھی مت دیکھو اس نے ہمیں پتھر مارے تھے، ہمیں ستایا تھا، لیکن پانی پلانا انسانیت کا سب سے بڑا کام ہے. نواسے رسول پر پانی بند کر دیا گیا، بچوں پر پانی بند ہے، بلک رہے بچے پانی سے. 7 تاریخ کو پانی بند ہو گیا. تپتا ہوا میدان، کھلے آسمان کے نیچے پردیس میں بلایا ہے. کوفی ملنگوں کا وہ وعدے، وہ 7 مرنے اور 7 جینے کی قسمیں کہاں گئیں؟ دھوکہ دے دیا، دھوکہ دے دیا. یہ بات یاد رکھنا اچھی طرح سے. مومن بہت گناہگار بھی ہو سکتا ہے، بے نمازی بھی ہو سکتا ہے، بغیر روزے دار بھی ہو سکتا ہے، رمضان کے روزے بھی چھوڑ سکتا ہے، استطاعت ہونے پر حج بھی چھوڑ سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، مگر دھوکہ نہیں دے سکتا. مومن کی شان دھوکہ دینے کی نہیں ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے مومن. اس کی زبان پتھر کی لکیر ہوتی ہے، جو کہہ دیتا ہے اسے کرتا ہے، اور جو دھوکہ دے وہ مومن نہیں. الغرض 7واں دن گزر گیا، 8 تاریخ آ گئی، 9 تاریخ آ گئی. اور جب 8 تاریخ آئی تو اس دن رات میں آپ نے یہ ابن سعد جس کو میں نے بتایا اب یہ سپہ سالار ہے 22,000 فوج کی لشکر کا، اس کو رے کی حکومت چاہیے تھی. آپ نے اس سے کہا ابن سعد میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. رات ہوئی، ابن سعد بھی آگے، آپ بھی دونوں بات چلی تو آپ نے کہا دیکھ یہ سب تھیلے ہیں بھرے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں خطوط ہیں، انہوں نے بلایا ہے، میں خود نہیں آیا. نمبر 1. دوسری بات دیکھیے کہ اگر میرے آنے سے تکلیف ہے اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ میں کوفہ آؤں، ان میں بہت سارے لوگ ہیں، پوچھ ان سے، یہ نہیں چاہتے ہیں تو پھر دیکھ میں واپس چلا جاتا ہوں. واپس نہیں جانے دینا چاہتا تو مجھے دمشق لے کر کے چل، میں یزید سے فیس ٹو فیس بات کروں گا. چل کے میں بتاؤں گا اس کی غلطیوں کو، کوشش کروں گا کہ اپنی غلطیوں سے توبہ کرے، اور میں کہوں گا اس سے کہ تیرا حق نہیں بنتا کہ اسلام کی باغ ڈور سنبھالے، پہلے اپنے کردار کو سنبھال، اس کے بعد پھر سوچا جائے گا تیرے بارے میں. وہاں بھی نہیں جانے دیتے، واپس مکہ اور مدینہ بھی نہیں جانے دیتے، تو پھر تیسرا راستہ میں اختیار کرتا ہوں، میں اسلام کی کسی بھی سرحد پر جا کر کے رہ لوں گا. اس کی سمجھ میں آئی، اس نے سوچا بات مسئلے کا حل ہو جائے گا شاید. اس نے یہ پیغام کوفہ بھجوایا. وہاں شمر لعین بیٹھا تھا، ملعون شمر. اس نے جب سنا تو اس نے سوچا رے، وہ جانتا تھا کہ اگر یزید کے پاس چلے گئے تو یزید میں اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ وہ نظر سے نظر ملا کر نواسے رسول سے مقابلہ کر سکے. وہ پیچھے سے ہی وار کر سکتا ہے، سامنے سے نہیں. مسئلے کا حل ہو جائے گا. اگر مسئلے کا حل ہو گیا تو ہماری گورنر ہی گئی. غرض یہ کہ اس نے ابن زیاد کو چڑھا دیا. ابن زیاد نے شمر کو بھیجا کہ تو جا، تو کمان سنبھال لے. وہ صبح ہی آ گیا بالکل، اور اس نے آنے کر بات کہا کہ نواسے رسول سے بیعت لو، اور اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو پھر ایکشن لو اور جنگ کرو ان سے. تمہیں پیچھے ہٹنا، تم نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ سپہ سالاری مجھے دو، میں اس کام کو کرتا ہوں. لیکن اس نے کہا نہیں، کام ہم ہی کریں گے. اس نے گھوڑے پر سوار ہوا اور فوجوں کو، اپنی فوج کو اس نے سب بندی کا آرڈر دیا. ادھر سے جب نواسے رسول کے خیمے میں جب دیکھا کہ ادھر تو ریڈی پوزیشن میں ہے، نواسے رسول کو پتہ چلا. آپ گھوڑے پر چڑھ کر باہر میدان میں آپ بھی آ گئے. آپ نے کہا ساتھ کیا بات ہے، کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نواسے رسول آج 9 تاریخ ہے. اس نے کہا نواسے رسول چاہتا میں یہ ہوں کہ کوئی راستہ نہیں ہے، نہ آپ واپس جا سکتے ہیں، نہ دمشق جا سکتے ہیں، نہ تیسری طرف جا سکتے ہیں. ایک ہی آپ کے پاس آپشن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. آپ نے کہا ابن سعد حسین بیعت تو نہیں کرے گا، حسین بیعت نہیں کرے گا. اگر حسین نے بیعت کر لی تو مسئلے کا حل کیا ہے؟ پھر ایسے شخص کے ہاتھ پر میں بیعت کر لوں اور اسلام کی باغ ڈور ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دی جائے
جو اسلام کی نیا کو ڈبو دے. وہ قربانیاں مجھے یاد ہیں شہداء صحابہ کرام کی. 70 نے جانے دی تھی میدان احد میں. یہ تو تھا بھی نہیں اس وقت. میدان بدر میں بھی جانے دی تھی. ہجرت سے پہلے بڑے زخم کھائے تھے صحابہ نے, بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی. نانا نے بتایا تھا بہت تکلیفیں اٹھائی تھی. ان کی تکلیفوں کا کیا ہوگا؟ وہ جو بھوکے اور پیاسے رہ کر اور پیٹ سے پتھر باندھ کر جنہوں نے اسلام کی آبیاری کی ہے, اس کے ہاتھوں سے ختم کرا دوں. حسین بیعت نہیں کرے گا. ابن سعد نے کہا اگر بیعت نہیں کریں گے تو پھر جنگ ہوگی. تو آپ نے کہا بالکل جنگ ہوگی. اگر جنگ کرنا ہے تو جنگ کر لینا, لیکن بیعت نہیں ہوگی. بچے کو قربان کر دے گا حسین, لیکن بیعت نہیں کرے گا. سرداد نہ داد در دست یزید, حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ. جھکے گا نہیں. حسین سید ہے. حسین کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے, حیدر کرار کا خون ہے, مصطفیٰ کی بیٹی کا بیٹا ہے حسین. بیعت کر لے گا باطل کے سامنے, باطل کے سامنے بیعت کر لے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا پھر چل جنگ کرو. آپ نے کہا جنگ کر, لیکن تیری سمجھ میں اگر آئے, اگر تیری سمجھ میں آئے تو رات رک جا, کل کر لینا. یہ شب عاشورہ ہے, جو رات آ رہی ہے یہ عاشورے کی رات ہے. اپنے مولا سے اور مناجات کر لے, صبح کر لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. رات بھر پھر آپ نے رات کو سمجھایا. اپنے جو محبان اہل بیت تھے ان کو بھی, گھر والوں کہا تم لوگ چلے جاؤ لوٹ کر, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, تم لوگ چلے جاؤ. مگر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. اس نے کہا ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے آپ کو. رات بھر اپنے مولا کو یاد کیا. کیا مناجات ہوئی ہوگی یہ مصطفیٰ کا نواسہ جانے اور رب جانے. صبح ہوئی, فجر کے بعد آپ باہر آئے اور آپ نے آواز دی ابن سعد کچھ تبدیلی آئی ارادے میں؟ اس نے کہا نہیں حسین بیعت تو کرنا پڑے گی. آپ نے کہا بیعت نہیں کروں گا. ہاتھ مت رکھ دکھتی رکھ پر, حسین بیعت نہیں کرے گا. تو اس نے کہا پھر بگل بجے گا جنگ کا. آپ نے فرمایا بگاؤ بجاؤ بگل. جنگ کا بگل بجا دے ابن سعد, فیصلہ رب کرے گا اور فیصلہ ہوگا. ہار اور جیت کس کی ہوگی یہ فیصلہ رب کرے گا. اگر جنگ کرنا ہے تو پھر جنگ کرو. اور آپ نے پھر گھوڑے پر سوار ہو کر ایڑ لگا کر قریب آگے اور آپ نے کہا میں حجت قائم کر دوں. یہ خطبہ دیا آپ نے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اپنے نانا پر درود پاک پڑھی اور اس کے بعد پوچھا میں کون ہوں؟ نہیں جانتے مجھے آپ لوگ؟ اس روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نواسہ ہے رسول کا؟ میں وہی تو ہوں نا جو ان لبوں کو مصطفیٰ نے چوما ہے. میں وہی ہوں نا جو مصطفیٰ کے دوش مبارک پر چڑھ کر سواری کی ہے. میں وہی حسین ہوں کہ جس گلے کو کاٹنے کے لیے تم آئے ہو, اس گلے کی نالی میں سب سے پہلے کوئی اگر غذا پہنچی ہے تو مصطفیٰ کا لعاب دہن پہنچا ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہو تم. میری ماں کو کون نہیں جانتا؟ میری نانی کو کون نہیں جانتا؟ میرے نانا کو کون نہیں جانتا؟ کس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کرنا چاہتے ہو؟ اپنی عاقبت کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ فکر مجھے اپنی نہیں ہے, اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے. فکر ہے تو پھر تمہاری ہے کہ میرے خون سے اپنے دامن کو داغدار کر کے اور اپنی پیشانی پر اپنے ماتھے پر میرے خون کا دھبا لگا کر اس دنیا سے مت جاؤ. دنیا فانی ہے, حقیقی زندگی اور ابدی زندگی آخرت کی, اسے برباد مت کرو. غرض یہ ہے کہ آپ نے خطبہ دیا تو کچھ ہلچل سی ہوئی, اور اسی ہلچل میں ایک وہ شخص کہ جس کی ایمانی غیرت جاگ اٹھی, جس نے روکا تھا آپ کو مقام ذی حشم پر, حضرت حر یزید بن تمیمی, اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا کے امام علی مقام کی طرف آ گئے. قدموں میں گرے, معاف کر دیں مجھے آپ.
اور للکارا پھر اہل کوفہ کو، نہ ہنجارو یہ سلا دیا تم نے، اور کس پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ غرض یہ ہے کہ شمر آگے بڑھا اور اس نے اشارہ کیا ابن سعد کو کہ اب دیر مت کر، لہذا اگر تو دیر کرتا ہے تو پھر تیر میں چلا دوں گا۔ ابن سعد نے کہا نہیں، یہ کام تو میں ہی کروں گا۔ لشکر کو ریڈی کر دیا، ایک فوجی سے ابن سعد نے نیزہ لیا، ایک سے تیر لیا، ایک سے کمان لی، اور تیر کو کمان میں لگا کر اور نواس رسول کے خیمے کی طرف اس نے جب تیر چھوڑا تو اس نے ایک اعلان کیا کہ اے 22,000 کے لشکر اور اے شمر گواہ رہنا کہ نواس رسول پر سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ یہ کہہ کر کہ حق و باطل کا معرکہ شروع ہو گیا۔ فرشتے گڑ گڑانے لگے، زمین و آسمان تھر تھرانے لگے، اور فرشتوں نے سوال کیا ہوگا رب سے، مولا بڑی جنگیں دیکھی ہم نے، زمین و آسمان نے بھی کہا ہوگا مولا بڑے معرکے دیکھے ہم نے، بدر بھی دیکھا، احد بھی دیکھا، خیبر بھی دیکھا، حنین بھی دیکھا، بڑے معرکے دیکھے، بڑی جنگیں دیکھی، تاریخ انسانیت کے پہلے سے بھی بڑے معرکے دیکھے، نمرود اور حضرت ابراہیم کی جنگ بھی دیکھی، فرعون اور موسیٰ کی جنگ بھی دیکھی، ہم بڑی جنگیں دیکھتے چلے آئے، لیکن ایسی جنگ ہم نے نہیں دیکھی آج تک کہ تیر چلانے والا کون اور جس پر تیر چل رہا ہے وہ کون۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا جس نے تیر چلایا ہے وہ بھی اللہ اکبر کہہ کر چلایا، جس کی طرف تیر لگا وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ وہ بھی پڑھتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہے۔ میرے مولا ظہیر بھی کلمہ پڑھتا ہے اور شمر بھی کلمہ پڑھتا ہے، میرے مولا علی اکبر بھی کلمہ پڑھتا ہے اور ابن سعد بھی کلمہ پڑھتا ہے، میرے مالک قاسم بھی کلمہ پڑھتا ہے، ابن زیاد بھی کلمہ پڑھتا ہے، حسین بھی کلمہ پڑھتا ہے، یزید بھی کلمہ پڑھتا ہے، نماز یہ بھی پڑھتے ہیں، نماز یہ بھی پڑھتے ہیں، اس حسینی خیمے میں بھی نماز ہو رہی ہے، یزیدی خیمے میں بھی نماز ہے، تو کس کے ساتھ ہے؟ تیری مشیت کس کے ساتھ ہے؟ تیری مدد کس کے ساتھ ہے؟ مولا تو کس کے ساتھ ہے؟ آواز آئی ہوگی فرشتوں ہم سے پوچھتے ہو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ تو سنو ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرے گا، آج جو صبر کرے گا وہ اللہ ان کے ساتھ میں رہے گا۔ اور دیکھو اب صبر کون کرتا ہے، بگل بچ گیا، جنگ شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے وہی حر یزید بن تمیمی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچ گئے میدان میں، مقابلہ شروع ہو گیا، کئیوں کو جہنم رسید کیا، بالآخر سامنے سے نزا آیا، سینے پر لگا، پیچھے کو نکل گیا، آواز دی امام علی مقام ہماری خبرگیری کیجئے، دوڑ کر گئے، حضرت حر کو لیا، اور جب تک لائے روح قفص انصری سے پرواز کر گئی، پہلی شہادت ہو گئی۔ 10 محرم دن جمعہ، قیامت صغریٰ ہے، قیامت برپا ہے، سارے ظلم کربلا میں اکٹھے آ گئے، ساری بربریت، ساری دہشت اور درندگی سب اکٹھی ہو کے کربلا میں 22,000 کے لشکر کی شکل میں کھڑی ہے، لیکن جتنا صبر تھا، مظلومیت تھی، وہ سب خیمہ حسینی میں کھڑی ہے، ادھر کھڑی ہے، ادھر ظلم ہے، ادھر مظلومیت ہے، ادھر تکبر ہے، انا ہے، ادھر عاجزی و انکساری اور صبر ہے۔ ان کی شہادت کے بعد اب سلسلہ جنگ کا شروع ہو گیا، اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے، گھوڑوں کے ٹاپوں سے، اس گرد و غبار سے پورا میدان کربلا گرد و آلود ہونے لگا۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی وہ میدان میں آ گئے،
انہوں نے مقابلہ کیا، ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت سکینہ پانی نہیں پیا، 3 دن ہو گئے پانی، اور 7 برس کی عمر ہوتی، کیا 7 برس کی عمر، زبان میں کانٹے جم گئے۔ حضرت علی اصغر کی والدہ، انہوں نے کہا کہ دیکھو چھاتی میں دودھ بھی ختم ہو گیا، اور یہ شیرخوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کے حلق میں کانٹے پڑ گئے، اتنی خشکی ہے۔ حضرت سکینہ نے کہا حضرت عباس نمبردار سے، چچا پانی پلا دو، بہت پیاس لگی، رہا نہ گیا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، مشکیزہ لٹکایا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر پہنچ گئے نہر فرات میں۔ مشکیزہ بھر لی، آواز آئی اگر پانی پہنچ گیا نواس رسول کے خیمے میں تو پھر تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ چاروں طرف سے گھیرا گیا، گھوڑا دوڑا رہے ہیں، ایک ظالم نے آن کر تلوار ماری تو وہ بازو کٹ گیا کہ جس پر مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، بڑی تیزی سے کٹے ہوئے بازو سے جھٹکا دے کر دوسرے بازو پر لٹکا لیا، ادھر سے بھی ماری ظالم نے، وہ بھی کٹ گیا، دانتوں میں دبا لیا۔ سامنے سے نیزہ آیا، مشکیزے کو پھاڑتا ہوا پیچھے نکل گیا، پانی بھی گر گیا، خود بھی گھوڑے سے نیچے آ گیا، اٹھا کر کے لائے۔ حضرت عباس نمبردار کی شہادت ہو گئی۔ اللہ اکبر، ان کے اور بھائیوں کی شہادت ہوئی۔ برادران اسلام، یہ شہادتوں پر شہادتیں شروع ہو گئی ہیں، شہادتوں پر شہادتیں شروع ہو گئیں، اور اب اولاد حسن کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اولاد حسن کی شہادتوں کا وقت آ گیا، اور آپ کی شہادتیں شروع ہو گئیں، اور اس انداز میں شہادتیں شروع ہوئیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم ہیں، عبداللہ ہیں، عمر ہیں، ابو بکر ہیں، ان تینوں کی شہادتیں ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ کی بھی ہو گئیں، حضرت عمر کی بھی ہو گئیں، حضرت ابو بکر کی بھی ہو گئیں۔ حضرت قاسم بچے کڑیل جوان شبیہ حسن تھے، جب ایک رہ گئے تو اپنے چچا کی بارگاہ میں آئے، نواس رسول کی امام علی مقام کی، چچا جان اجازت دے۔ آپ نے رو کر کہا بیٹا تو بھائی کی نشانی ہے، کیسے اجازت دے، تو بھائی لگتا ہے، جب دل چاہتا ہے مجھے بھائی کو دیکھنے تجھے دیکھ لیتا ہوں، تجھے دیکھ لیتا ہوں جب بھائی کو دیکھنے دل چاہتا ہے۔ بہرحال کہا نہیں چچا میں تو جاؤں گا۔ جب ضد کی تو گھوڑے پر بٹھا لا، اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا، اپنے ہاتھ سے نیزہ دیا، تلوار دی، اور وہ حضرت قاسم میدان میں آ گیا۔ گواہ ہے تاریخ، گواہ ہے کہ یہ 22,000 کے لشکر کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی حضرت قاسم کے سامنے آتے، ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ جس طرف کو یہ حیدری خون نکلتا تھا، صفحے کی صفحے چیر دیا کرتا تھا۔ یہ غلو نہیں ہے، یہ غلو نہیں ہے، یہ کوئی شیعوں کی روایت نہیں ہے، مثال دیتا چلو۔ حسن قاسم کون ہے؟ قاسم ان کا پوتا ہے جن کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، قاسم ان کا پوتا ہے جو مراحب جیسے اور اس کے 4-5 بیٹوں کو، اور مراحب جیسے پہلوان کو ایک لمحے میں ختم کرنے والا، وزنی دروازہ خیبر کے قلعے کا اٹھانے والا، اکھاڑ کر پھینکنے والا، وہ ان کا پوتا ہے، حضرت علی کا خون ہے۔ آؤ تھوڑا ذہن صاف ہوگا اور مثال دے دوں۔ سوال ہوگا کہ 22,000 کے لشکر میں حضرت قاسم اکیلے، اور ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، اس لیے کہ منافقت کم نہیں ہے، ورغلانے والے بھی کم نہیں ہیں۔ آ جاؤ پیچھے، آ جاؤ آگے، آ جاؤ پیچھے نہیں، آگے۔ یہ بات ہے 61 ہجری کی، اور 61 ہجری کے بجائے تقریباً 500 برس اور آ جاؤ ادھر، 500 سوا 500 برس، 584 میں آ جاؤ، 584 ہجری، 583 میں بیت المقدس آزاد کرانے والا، بیت المقدس آزاد کرانے والا صلاح الدین ایوبی، اور 584 میں انگلینڈ کے بادشاہ نے ایوبی ٹیکس لگا دیا، زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور 7 لاکھ کی فوج آئی
صلاح الدین ایوبی کو مارنے کے لیے. پڑھنا تاریخ. 7 لاکھ کی فوج آئی، اور جب اس مرد مجاہد کو پتہ چلا عاشق رسول کو، یہ کوئی صحابی بھی نہیں تھا، نہ کسی صحابی کا بیٹا ہے، نہ اہل بیت میں سے ہے، نہ خانوادہ رسول میں سے، بس مصطفیٰ کا عاشق ہے، محبت کرتا ہے حسنین سے، محبت کرتا ہے اہل بیت سے. جب پتہ چلا تو 3000 کا لشکر لیا، صرف 3000 کا، اور 3000 کا لشکر لے کر عکا کے مقام پر پہنچا، اور وہاں جا کر کے مقابلہ کیا. ایک دن نہیں کیا، 7 لاکھ کی فوج کا مقابلہ 3 سال تک کرتا رہا، اور 7 لاکھ کی فوج کو جوتے چھوڑ کر بھاگنا پڑا. یہ تو حضرت قاسم علی کا پوتا ہے، حضرت قاسم کی رگوں میں حیدری خون ہے. الغرض یہ کہ کئیوں کو جہنم رسید کر کے واپس آئے، کہا چچا جان اگر پانی مل جاتا تو میں ان کے لیے کافی تھا. آپ نے فرمایا بیٹا اب تجھے حوض کوثر پر نانا جان ہی پلائیں گے. پھر گئے گھوڑے پہ چڑھ کر. اچانک ایک ظالم نے نیزہ پھینکا جو ناف میں لگتا ہوا پیچھے کو نکل گیا. آواز دی چچا جان ہماری خبرگیری کیجئے. نواز رسول دوڑتے ہوئے گئے اور اپنے کڑیل جوان بھتیجے کو اٹھایا، چہرہ صاف کیا، اور قفص انصری سے روح ان کی بھی پرواز کر گئی. وہ لاش بھی لے آئے اٹھا کے. سب شہید ہو گئے. تب باری ہے علی اکبر کی. شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر جو نواز رسول امام حسین کے جو بڑے بیٹے علی اکبر، دیکھئے تینوں بیٹوں کا نام علی ہے. علی اکبر، اکبر مطلب بڑے، علی اوسط، اوسط کہتے ہیں درمیان والے کو، بیچ والے کو، اوسط کے معنی بیچ کے، جن کا نام مشہور ہے امام زین العابدین. امام زین العابدین کا نام کیا ہے؟ علی اوسط. اور تیسرے بیٹے کون تھے؟ علی اصغر. اصغر کہتے ہیں سب سے چھوٹے کو. اصغر چھوٹا، اوسط درمیانی، اکبر بڑا. تو تینوں بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پر علی. علی اکبر 18 برس کے کڑیل جوان ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں. حضور کے چہرے انور سے ان کا چہرہ بڑا مشابہ تھا. کہا بابا ہم بھی جائیں گے. لیکن پالا تھا ان کو بچپن سے پھوپھی نے، حضرت زینب نے. اور حضرت زینب کے بھی دونوں بیٹے شہید ہو گئے، حضرت عون بھی حضرت محمد، دونوں بھانجے قربان ہو گئے ماموں پر. لیکن بہن کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے. جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا عون شہید ہو گیا، لاش کے قریب پہنچی اور اس کے بعد دعا کی مولا میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لے. محمد شہید ہوئے، مولا میرے بیٹے محمد کی قربانی قبول کر لے. اور اس کے بعد کہتی تھی اے اللہ میں نے اپنے بھائی کے لیے اپنے دونوں بیٹے قربان کر دیے. لیکن علی اکبر کا جب بات آئی تو نواز رسول نے کہا کہ پھوپھی سے اجازت لو، انہوں نے پالا تھا تمہیں. پھوپھی سے کہا حضرت زینب سے، ان کا بیٹا تجھے کیسے رخصت کر دوں، تجھے تو میں نے بڑے اس سے پالا تھا. کہا نہیں پھوپھی بھیجنا پڑے گا، بھیجنا پڑے گا. غرض یہ ہے کہ ان کو بھی اجازت ملی، اور نواز رسول نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 18 برس کے کڑیل بیٹے کو امامہ باندھا. اس کے امامہ باندھا، نیزہ دیا، تلوار دی، گھوڑے پر سوار کیا اور رن میں بھیج دیا. یہ قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے. ایسے ملا ہے دین ہمیں دین ایسے ملا ہے. بہت نازاں ہے نا ہم، ہونا چاہیے. خوش نصیب ہے نا ہم، بے شک ہیں. لیکن یہ خوش نصیبی ایسی نہیں ملی ہے. بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، جن کے ذریعے سے، جن کے صدقے میں، جن کی محنت سے، جن کی قربانیوں سے ملا ہے. اگر ہم، یہ بات صحیح ہے کہ ہم میدان کربلا میں نہیں تھے، ہم میدان کربلا میں نہیں تھے، ہم نواز رسول پر اپنی جان نہیں دے سکے میدان کربلا. ہم ایک مشکیزہ پانی نہیں لے جا سکے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. مگر 1300 سال کے بعد ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا. یہ تو ہمارے بس کا ہے نا. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اے نواز رسول، جس وقت یزیدی فوج آپ کے بچوں کو، آپ کے بھتیجوں کو، آپ کے بیٹوں کو، آپ کے بھانجوں کو، آپ سے محبت کرنے والوں کو
بے دردی کے ساتھ ظلم کر رہی تھی، ہم آپ کے ساتھ میں نہیں تھے، ہم آپ کے لیے جان نہ دے سکے، ہم آپ کے لیے کچھ نہ کر سکے، مگر اے نواسے رسول 1300 سال کے بعد ہم وعدہ کرتے ہیں سچے دل سے کہ وہ لوگ جو آپ کے قاتلوں کی وکالت کرتے ہیں، آپ کے قاتلوں سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تہ دل سے، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر کے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اتنا تو کر سکتے ہیں، ان سے کم نفرت تو کر سکتے ہیں ہم، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ علی اکبر پہنچے رن میں، مگر تاریخ گواہ ہے جس طرف کو یہ حیدری خون نکلتا تھا اور جب تلوار چلتی تھی تو یزیدی فوج کے اور فوجیوں کے سر مولی اور گاجر کی طرح کٹ کر دور گرتے تھے۔ چاروں طرف سے ہاہاکار تھی، چاروں طرف سے ہاہاکار تھی۔ لوٹ کر آئے، ابا حضور پانی مل جائے، فرمایا پانی اب تجھے نانا پلائیں گے، حوض کوثر پلائیں گے۔ پھر واپس گئے، پھر لڑے، چاروں طرف سے پھر ہلا بول حملہ ہوا۔ ہلا بول جانتے ہیں ہلا بول کس کو کہتے ہیں؟ عربوں کا دستور تھا اور جنگ کا یہ دستور تھا کہ ایک پہ ایک لڑتا تھا، لیکن وہ جو 22,000 کا لشکر، اس میں جو مر گئے تھے، جو جہنم رسید ہو گئے، تو اس کے علاوہ پورے لشکر نے بیک وقت حملہ کر دیا حضرت اکبر پر، اور ایک نیزہ مارا کسی مردود، کسی لعین نے، اور نیزہ جیسے ہی آپ کے لگا وہ ڈائریکٹ دل پر لگا کر 22 ہیٹ میں سینے میں، اور ایسا لگا کہ نیزہ اندر گھس گیا اور اس کا جو دستہ تھا لکڑی کا وہ ٹوٹ کر کے باہر رہ گیا۔ گھوڑے سے جب نیچے آئے، شمر نے آواز دی، اس نے بہت گرجدار آواز میں کہا، حسین 18 برس کے کڑیل جوان بیٹے کی لاش کو اٹھاؤ۔ امام حسین دوڑ کر گئے، امام واقعی نے، امام کاشفی نے، اور البدایہ والنہایہ میں جانتے ہیں آپ ایک جملہ لکھا ہے، اب تک علی اکبر کے حملہ ہونے اور گھوڑے سے نیچے آنے تک، اب تک یہ جو بھی چل رہا ہے صبح سے شہادتوں کا سلسلہ، اس سے پہلے یہ جو آپ کی تقریباً 56 برس کی عمر ہے، اب تک آپ کے بال کا اور آپ کے داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ لیکن جب بیٹے کے قریب پہنچے اور بیٹے کو آغوش میں لیا اور خون آلود چہرہ دیکھا اور وہ نیزہ دیکھا جو سینے میں لگا ہوا تھا، اس کو نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکل رہا تھا، بڑی زور لگا کر بڑی مشکل سے جب وہ نیزہ نکالا ہے اور جب دل سے خون کی پھوار نکلی ہے تو خود نواز رسول کے چہرے کو اس نے لہو لہان کر دیا، اور ادھر وہ نیزہ نکالا، ادھر حضرت علی اکبر کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئی، اور جب اپنے بیٹے کی لاش کو جب اٹھایا ہے نواز رسول نے، تو امام کاشفی ہو، واقعی ہو، البدایہ والنہایہ ابن کثیر ہو، لکھا کہ جس وقت امام حسین اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر جب کھڑے ہوئے ہیں تو داڑھی کا اور سر کا کوئی بال کالا نہیں تھا، سفید ہو گیا تھا۔ یہ ہے غم، جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا ہے، مگر آہ نہیں ہے، گلہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، جملہ ہے تو صرف ایک، مولا قبول فرما، مولا اسے قبول فرما۔ 6 مہینے کا علی اصغر ہے، 6 مہینے کا۔ حضرت زینب نے کہا بھائی کم بختوں سے اس لیے کہہ دو، اس کے لیے تو پانی لانے دے، اس نے کیا بگاڑا ہے۔ آپ نے ہاتھ میں لیا اور کہا ابن سعد راہ راست پر آ جاؤ، توبہ کر لو، جاؤ حسین اپنے بیٹوں کے
اپنے بھانجوں کے، اپنے بھتیجوں کے، اپنے سے محبت کرنے والوں کے، سب کے خون معاف کر دے گا. جاؤ راہ راست پر آ جاؤ، چھوڑ دو باطل کو اور حق کے ساتھ ہو جاؤ، دین کی حفاظت کر لو. اور دیکھو یہ میرا بچہ ہے پیاسا ہے، یہ میرا بچہ پیاسا ہے. سامنے سے مردود نے کسی نے تیر مارا تو وہ تیر حضرت علی کے حلق میں لگا. اس بچے کے جو واپسی میں ماں کا خون آتا ہے، ماں کا دودھ آتا ہے، واپسی میں خون کی کلی آئی. یہ بھی شہادت ہو گئی. شہادتوں پر شہادتیں. اور یہ ذہن سے نکال دیں آپ اور کھرچ کر پھینک دیں ہر شخص ذہن سے کہ حسین مجبور تھے. مجبور نہیں تھے، مظلوم تھے. حسین مجبور نہیں تھے، مظلوم تھے. حسین مجبور نہیں تھے، نہ پانی کے محتاج تھے. پانی ان کا محتاج تھا، پانی ان کا محتاج تھا. جب حضرت ابراہیم کے بیٹے کی ایڑی سے، یعنی حضرت اسماعیل کی ایڑی سے زمزم نکل سکتا ہے تو مصطفیٰ کے نواسے کی ایڑی سے بھی پانی نکل سکتا تھا. یہ تو بدقسمتی نہر فرات کی تھی. خدا کی قسم اگر نہر فرات پر اور اس کے پانی پر اگر لب حسین لگ جاتے وہ بھی ایسی محترم ہو جاتا جس سے اسماعیل کی ایڑی لگ کر وہ پانی زمزم بن گیا. یہ بھی زمزم بن جاتا، یہ بھی محترم ہو جاتا. حسین مجبور نہ تھے. صدیوں سال کے بعد، کئی سو سال کے بعد، تقریباً 600 سال کے بعد، جس کی رگوں میں حسنی اور حسینی خون ہے، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، ان کی اولاد کے اندر یہ تاثیر اور یہ طاقت ہے. اجمیر کی دھرتی پر انا ساگر تالاب سے کہلواتے ہیں اور ایک کاسا دیتے ہیں کہ چل بلایا ہے تجھے. ایک کاسے میں سارا تالاب انا ساگر سمٹ کر جب آ سکتا ہے، جب اولاد کے لیے اولاد ایسا کر سکتی ہے تو پھر جس کی اولاد ہے اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی. حسین مجبور نہیں تھی، امتحان دینا تھا، پرچہ حل کرنا تھا. کوئی کہ مجبور تھے؟ نہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں، جب روزہ رکھتے ہیں تو گھر میں پانی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پانی بھی ہوتا ہے، کھانا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. مجبور ہوتے ہیں کیا اس وقت؟ جب چاہے کھا سکتے ہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے آپ کو، پی بھی سکتے ہیں، مگر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ہے. زبان پر کانٹے جم جاتے ہیں مگر نہیں پیتے ہیں. کوئی یہ کہے یہ تو بہت مجبور ہے. مجبور نہیں ہوتا ہے، وہ مجبور نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے رب کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے. حسین مجبور نہیں تھے، پانی قبضے میں تھا، ٹھوکر میں تھا، ان کی سب کچھ ان کی ٹھوکر میں تھا. مگر کیوں؟ کہ رب کی رضا تھی، پرچہ دینا تھا، امتحان دینا تھا. اس لیے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. الغرض یہ کہ ان کی بھی شہادت ہو گئی. اب شہادتوں پر شہادتیں، سب کی شہادتیں ہو گئی. دوپہر کا وقت ہو چکا ہے، یعنی دوپہر کا وقت سے مراد یہ کہ ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے. جب سب شہید ہو گئے اب کوئی نہیں بچا. امام زین العابدین کی نقاہت اور کمزوری بیماری کی وجہ سے اتنی ہے کہ ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے. اب صرف نواسے رسول ہیں، صرف نواسے رسول ہیں. اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشا جگر گوشہ بطول. اور اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول. اب باری ہے نواسے رسول کی، اور آپ پھر تیاری کرتے ہیں. اور تیاری اس انداز میں کرتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر پھر جا کر کے خطبہ دیتے ہیں. اور خطبہ
دوران خطبہ پھر سمجھاتے ہیں مان جاؤ، حسین سب کو معاف کر دے گا، جاؤ مان جاؤ، مگر اس لیے کہ جب نفس امارہ بن جاتا ہے تو سم بکم عمی فہم لا یرجعون ہو جاتا ہے، اور سم بکم عمی فہم لا یعقلون ہو جاتا ہے۔ الغرض یہ کہ پھر آپ خیمے میں آئے، سب کو تسلی دی، وعظ و نصیحت کی، سمجھایا، کچھ وصیتیں کی، اور پھر آپ تیار ہوتے ہیں، اور پھر امامہ سر پر باندھ کر حضرت حمزہ کا نیزہ لے کر، اپنے بابا کی تلوار ہاتھ میں لے کر، مصطفیٰ کا امامہ حضرت حمزہ کی نیزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار لے کر خیمے سے باہر آتے ہیں۔ آپ کی تیاری ہوتی ہے، اب آپ رن میں جاتے ہیں، اور پھر اب فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، بیان اہل بیت، حق و باطل کا یہ معرکہ اب اختتام پر ہے، جیت اور ہار کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ کون جیتے گا اور کون ہارے گا، فیصلہ آج ہی ہوگا، کربلا کے اندر ہی ہوگا، اور اسی لمحہ ہوگا جس لمحہ حسین کی شہادت ہوگی، اسی لمحہ اللہ کی طرف سے رزلٹ، امتحان کا جو فیصلہ ہے، جو نتیجہ ہے، اس کا اعلان کیا جائے گا، کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے۔ اس پر کل شب عاشوراء ہے، کل ہمارا اس موضوع کو لے کر آخری خطاب انشاءاللہ کل ہوگا، اور کل کیونکہ 9 تاریخ ہے اور پرسوں یوم عاشوراء ہے، کل کا اور پرسوں کا روزہ بھی رکھیے، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، دونوں روزے رکھیے، کل کے بھی رکھیے اور پرسوں کے بھی رکھیے، اور انشاءاللہ کل رات کو وقت مقررہ پر ہمارا آخری خطاب اور آپ سامعین اور ناظرین سے واقع کربلا کی آخری گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی، اور اس میں نواس رسول کی شہادت، اور نواس رسول کی شہادت کے بعد وقت رہا تو پھر تاریخ کا ایک اور باب آپ کو بتائیں گے کہ پھر جو جیت اور ہار کا جو فیصلہ ہوا، اور حسین کی جو جیت ہوئی، اور جو یہ ہارے یزید جو ہارا، اور اس کی شکست، اس کی ہار اس تک نہ رہی، بلکہ ہر اس شخص کی ہار ہوئی، اور ہر اس شخص کی شکست ہوئی کہ جس کا ذرہ برابر بھی نواس رسول کی شہادت میں ہاتھ تھا، اللہ نے ان سے انتقام لیا۔ انشاءاللہ کل وقت مقررہ پر ملاقات ہوگی، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا، اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام۔
سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جس نے حق کربلا ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر نبھا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر نبھا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین یا سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الہ العالمین اس ذکر و اذکار کو درود و سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ آج بہت اہم رات ہے اور اس ذکر و اذکار کا جو بھی ہم نے کیا ہے تیرے قرآن عظیم کی کچھ آیتیں بھی پڑھی ہیں حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہے اور جو بھی اہل بیت کا ذکر کیا ہے یہ ہم سب کی طرف سے بالخصوص شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں قبول فرما لے ان کے فیوز اور برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما اے میرے مولا جتنے بھی اس پروگرام کو لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور جو سب اس پروگرام میں شریک ہیں سب کی شرکت کو قبول فرما لے سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما سب کے گھروں میں خیر و برکت سب کو چین اور سکون کی زندگی سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما جس کی جو پریشانی ہے دور فرما جو قرضدار ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے آزادی عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما اے اللہ شہدائے کربلا کے صدقے میں پروردگار عالم ہماری خطاؤں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے اندر جو برائیاں ہیں میرے مولا کربلا والوں کے صدقے میں ان برائیوں کو دور فرما دے ہمیں ایک اور نیک بنا دے ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد عطا فرما اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان کی مال کی آبرو کی حفاظت فرما الہ العالمین تو اپنا محتاج بنا کسی بندے کا محتاج مت بنانا غربت سے افلاس سے تنگ دستی سے حفاظت فرما ایسی دولت سے بھی حفاظت فرما جو ایمان کو برباد کر دے اور ایسی غربت سے بھی بچا جو ایمان کو ڈگمگا دے الہ العالمین کے صدقے میں تو ہمیں چین اور سکون عطا فرما ہمارے اس شہر ممبئی میں بلکہ پورے ہمارے ملک میں پورے دیش کے اندر امن و امان قائم فرما اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کی جان کی مال کی آبرو کی حفاظت فرما ہمارے دیش میں امن و امان ہو شانتی ہو بھائی چارہ فتنہ فساد سے حفاظت فرما اور ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما پروردگار عالم تو اپنے حبیب کے صدقے میں جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ عزت کی زندگی دے جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمانا اور عزت کی موت عطا فرمانا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق